نبی علی و فاطمہ حسن کے چین فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرض ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي لفظ احترامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات معزز سامعین کرام، برادران محترم، بزرگان محترم، قبل اس کے اپنی اس آیت کے ذیل میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، گزارش ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مفتی حسن ابن جنگو حسن کی روح کے ساتھ فرما کر سامنے کرام، ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے. ایک مولا کا آزادار، ایک مرد مومن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسی کے اصالِ ثواب کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. بہرحال پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں، تم انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. جب ہم نے حدیث پہ غور کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں تم مردہ گمان نہ کرنا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کون ہے؟ کیا صرف میدان جنگ میں جا کر تلوار چلا لینے کا نام شہادت ہے؟ جب ہم نے حدیث پہ غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ شہادت کا معیار کیا ہے کہ جب معصومین نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف میدان جنگ میں جا کر شہادت پا لینے کا نام شہید نہیں ہے، بلکہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے انسان بھیجا اس کائنات میں، لیکن اللہ نے حیات و موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے حیات و موت کا، چونکہ ایک اصالِ ثواب کی مجلس ہے لہٰذا موت عنوان بھی موت کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو اپنے ہاتھ میں رکھا، لیکن ہلاکت اور شہادت تمہارے ہاتھ میں دیا ہے.
توجہ فرمائیے گا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہلاکت اور شہادت تمہارے ہاتھ میں دیا ہے کہ پروردگار معلوم کیسے چلے گا کہ کون انسان ہلاک ہوا، کون انسان شہادت کے درجے تک پہنچا؟ توجہ فرمائیے گا، کیسے معلوم چلے گا؟ کہ یاد رکھو ان سے رابطہ رکھو گے زندہ بھی رہو گے، چلتی پھرتی لاش کہلاؤ گے۔ توجہ فرمائیے گا، ان سے رابطہ رکھو گے، مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ صلوات بر محمد توجہ فرمائیے گا، تعداد کم ہے لیکن تعداد پہ نہ جائیے گا، ہماری مجلس تعداد پہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ سے پہلے اس فرش ادا پہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، لہٰذا میں کبھی تعداد سے گفتگو نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، آپ میرے ساتھ رہیے، میری باتوں کو سنیے، انشاءاللہ میں بہت ہی کم وقتوں میں کوشش کروں گا کہ اپنے معروضات آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ نے ہلاکت اور شہادت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن اللہ نے حیات و موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ قسم خدا کی، توجہ فرمائیے گا، قسم خدا کی اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہو کہ اللہ نے توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بزرگ حضرات میرے سامنے تشریف فرما، اللہ انہیں سلامت رکھے، کہ کیا کوئی انسان، کیا کوئی معصوم عبث کام انجام دے سکتا ہے؟ ایک معصوم کہ جس کے لیے کہا گیا وہ محفوظ عن الخطا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم کبھی عبث کام انجام نہیں دے سکتا۔ ہم اور آپ غیر معصوم ہیں، ہم عبث کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن معصوم کوئی عبث کام انجام نہیں دے سکتا۔ کربلا بتا، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، معصوم کوئی عبث کام انجام نہیں دے سکتا۔ کربلا بتا، اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ کہا ہاں شہید زندہ ہوتا ہے، کہا کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بنجر زمین کے اوپر آب ترحم کا چھڑکاؤ کر کے ہم نے حر کو شب عاشور بلا لیا؟ اللہ اکبر۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بنجر زمین کے اوپر آب ترحم کا چھڑکاؤ کر کے ہم نے حر کو شب عاشور بلا لیا؟ مولا کیوں؟ کہا تاکہ شہادت کا گلاب کھلایا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ مولا کیوں؟ کہا تاکہ شہادت کا گلاب کھلایا جا سکے۔ یوں ہی ہم نے عباس و اکبر کو نہیں بھیجا، یوں ہی ہم نے قاسم محمد کو نہیں بھیجا کہ جاؤ حر آ رہے ہیں، حر کو لے کے آؤ۔ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی ہم نے عباس و اکبر کو نہیں بھیجا کہ جاؤ حر آ رہے ہیں، حر کو لے کے آؤ۔ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ اب میں یہاں سے روایت بدلوں، صرف یہ نہیں کہ ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے، حر کے استقبال کو جاتے ہیں سرور دیکھیے، ڈھونڈنے نکلا ہے پیاسے کو سمندر دیکھیے۔ صلوات پر محمد وآل ارے حیدری، ارے صلوات۔ ایک اور بلند ترین صلوات ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے، کہ آگے روایت پڑھو، حر کے استقبال کو جاتے ہیں سرور دیکھیے، ڈھونڈنے نکلا ہے پیاسے کو سمندر دیکھو۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ معصوم کوئی عبث کام انجام نہیں دے سکتا۔ ہم اور آپ غیر معصوم ہیں، ہم عبث کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن ایک معصوم جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم کوئی عبث کام انجام نہیں دے سکتا۔
توجہ فرمائیے گا. امام کا خطبہ سب نے سنا کہ سب سے آخر میں امام گئے. توجہ فرمائیے گا. ہم اور آپ غیر معصوم ہیں, ہم ابس کام انجام دے سکتے ہیں, لیکن معصوم ابس کام انجام نہیں دے سکتے. سب سے آخر میں امام گئے, امام کا خطبہ سب نے سنا ہوگا. امام کربلا کے میدان میں پہنچے اور جانے کے بعد امام نے فرمایا زہیر بس کیجیے, ہو گیا. سب سے آخر میں امام گئے. ہم نے کیا کہا, معصوم کوئی ابس کام انجام نہیں دے سکتا. اب یہاں سے آپ کی توجہ میری طرف چھوڑ دیجیے اس کے حال پہ. معصوم کوئی ابس کام انجام نہیں دے سکتا. ہم اور آپ غیر معصوم ہیں, ہم ابس کام انجام دے سکتے ہیں. معصوم ابس کام انجام نہیں دے سکتا. سب سے آخر میں کربلا کے میدان میں جب اصحاب و انصار شہید ہو گئے, مصائب کے پہلو سے نکل کر فضائل کے گوشے میں آپ تک پہنچا دوں. سب سے آخر میں امام گئے کربلا کے میدان میں. امام نے فرمایا زہیر قین, میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے, کیا تم میری جنگ نہیں دیکھو گے؟ تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول کیجئے گا. حبیب, میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے, کیا تم میری جنگ نہیں دیکھو گے؟ جون, ہلال, شوذب, عباس و اکبر, قاسم و محمد, میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے, کیا تم میری جنگ نہیں دیکھو گے؟ انصاف سے بتائیے فی الحال کیا یہ ابس کام نہیں ہے؟ آپ کی خاموشی حق بنتا ہے کہ آپ خاموش رہیں. کیا یہ ابس کام نہیں ہے؟ کیا معصوم جانتے نہیں تھے کہ یہ تحقیق کر دیے گئے ہیں؟ میں شہادت کا معیار, میں شہادت تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. کیا معصوم جانتے نہیں ہے کہ یہ تحقیق کر دیے گئے ہیں؟ کیا جانتے نہیں ہیں کہ ان کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں؟ کیا جانتے نہیں تھے کہ ان کے شہرگ حیات پہ حملہ ہو چکا ہے؟ تو یہ امام کا خطاب کیا ہے کہ زہیر اٹھو میری جنگ دیکھو, حبیب اٹھو میری جنگ دیکھو. تو ایک یاد رکھیے گا, ایک محاورہ بڑا ہی مشہور ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حکیم کا فعل کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ امام نے پکارا کیوں؟ قسم خدا کی اگر امام کی آواز تشنا رہ جاتی تو میں قیامت تک حیات پاتا تو یہ کہتا کہ امام نے ابس پکارا تھا, لیکن کٹی ہوئی گردن سے آواز آنا. جو پہنچ گئے ان تک میرا لاکھوں سلام. لیکن کٹی ہوئی گردن سے آواز آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتا ہے. صلوات پر محمد و آل ایک اور بلند ترین صلوات. کٹی ہوئی گردن سے آواز آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام لوگوں کے دلوں میں کربلا قائم کرنا چاہ رہے تاکہ تم پہچانو کہ کربلا کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. انسان کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ ایک انسان 60 سال 70 سال 80 سال دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد چلا گیا, لیکن کچھ نہ کچھ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ہر انسان کی زندگی کا, انسان اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے کام انجام دیتا ہے تو اس کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے. بزنس کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے, یا کوئی بھی کام انجام دیتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے. تو ہم اس دنیا میں 60 سال 70 سال جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری بھی زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے. انسان کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے اور تھوڑی سی سخت گفتگو ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں. انسان کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو انسان کی زندگی کا کمال کیا ہے. انسان کی زندگی کا کمال ہے دیدار معشوق. یعنی انسان کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک زیارت معشوق نہ ہو. انسان کی زندگی اس وقت تک معراج تک نہیں پہنچ سکتی. میں ہم اور اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کر رہے ہیں. انسان کی زندگی اس وقت تک معراج تک نہیں پہنچ سکتی جب تک زیارت محبوب نہ ہو.
ایک انسان 60 سال 70 سال زندگی گزار کے چلا گیا، لیکن بزرگ حضرات تشریف فرمائے ہیں، کیا آپ نے کبھی مولا کو خواب میں دیکھا؟ انسان کی زندگی کا کمال ہے زیارت معشوق، دیدار معشوق۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی مولا کو دیکھا خواب میں؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے، صرف سوال کر رہا ہوں، کیا کسی نے مولا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، پوری حیات گزر گئی لیکن کسی نے مولا کو نہیں دیکھا۔ لیکن دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادھر تمہید موت شروع ہوئی، پہلے مولا آئے بعد میں ملک الموت آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر تمہید موت شروع ہوئی، پہلے مولا آئے بعد میں ملک الموت آئے۔ میسم مر جاؤ، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، شہرگ حیات پہ حملہ ہو چکا ہے، زبان کاٹ دی گئی ہے، میسم مر کیوں نہیں جاتے؟ کہ معشوق نے کہا تھا کہ میں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ معشوق نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، جب تک علی نہیں آ جاتے عاشق کے عشق کا کمال نہیں ہوگا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں کہ مرنا ضروری ہے، شہرگ حیات پہ حملہ ہو چکا ہے کہ مرنا ضروری ہے، پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہے کہ مرنا ضروری ہے، میسم مر کیوں نہیں جاتے؟ کہ معشوق نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، جب تک علی نہیں آتے ہمارے عشق کا کمال نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے سنیے، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کے اندر جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے قبضے میں لیے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے، 63 سال کی زندگی، پیغمبر اسلام جانے والے ہیں، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ موت کی کیفیت کیا ہے؟ اب سنیے موت کی کیفیت میں بیان کر دوں۔ یا رسول اللہ موت کی کیفیت کیا ہے؟ پیغمبر نے موت کی کیفیت بتائی لیکن موت کا ذائقہ نہیں بتایا۔ امام مولا کائنات سے پوچھنے والوں نے جنگ صفین میں پوچھا، مولا یہ تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، یہ نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں اور آپ ایسے عالم میں مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، کہا ہم اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کہا ہم اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، اور کہا یاد رکھو جب ہم اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ توجہ فرمائیے گا۔ امام حسن سے کہنے والوں نے کہا مولا وہ فقیر شام آپ کا اتنا بڑا دشمن بنا بیٹھا ہوا ہے اور آپ ایسے عالم میں آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ مولا نے فرمایا ہم خدا والے موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات نے موت کی کیفیت بتائی لیکن موت کا ذائقہ نہیں بتایا۔ امام حسن نے موت کی کیفیت بتائی لیکن موت کا ذائقہ نہیں بتایا۔ توجہ فرمائیے گا، اب پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے، ایک واقعہ کربلا سے آنے سے پہلے کا، امام حسین نے سوال کیے جوان بیٹے علی اکبر سے، بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹا یہ بتاؤ، جناب علی اکبر نے سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا میں آ گیا عثمان علیہ پر۔ پیغمبر نے موت کی کیفیت بتائی لیکن ذائقہ نہیں بتایا، مولا کائنات نے موت کی کیفیت بتائی لیکن ذائقہ نہیں بتایا، امام حسن نے موت کی کیفیت بتائی لیکن ذائقہ نہیں بتایا۔ اب پوری دنیا میں پوری کائنات میں یہ بات مشہور ہے کہ جناب قاسم نے اپنی 13 برس کی عمر میں موت کا ذائقہ بتایا۔ توجہ فرمائیے گا، کیسے؟ یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قالا الموت عندی احلی من العسل، چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے۔ یا بنیا کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ انصاف سے بتائیے کیا ذائقہ بتا دیا؟ قسم خدا کی میں قربان جاؤں آپ پہ، آپ کی سماعتوں پہ، کیا ذائقہ بتا دیا؟ پیغمبر نے موت کی کیفیت بتائی لیکن ذائقہ نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ کہہ رہا ہوں جناب قاسم نے یہ تو کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن ذائقہ نہیں بتایا۔
اب ضرورت تھی کربلا میں کسی علی اصغر کی. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ کیسے سنے. اب ضرورت تھی کربلا میں کسی علی اصغر کی کہ جب 3 بھال کا تیر گلے پر لگے تو وہ روئے نہیں بلکہ مسکرا کے بتائے کہ موت جب حق پہ آتی ہے ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. صلوات پر محمد ایک بلند ترین صلوات بھیجے. اور جو فرما رہے ہیں اب ضرورت تھی کربلا میں کسی علی اصغر کی کہ جب 3 بھال کا تیر گلے پر لگے تو وہ روئے نہیں بلکہ مسکرا کے بتائے کہ موت جب حق میں آتی ہے تو ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اچھا سنیے, چونکہ اِصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں موت کے حوالے سے. ایک مرد مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے معلوم تو ہونا چاہیے کہ جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. بڑے آسانی سے آپ اس دنیا میں زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ انسان کہ جس کے بدن سے روح نکل رہی ہے, ذرا آئیے خود اس کی زبان سے سنیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. جناب سلمان فارسی, جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. مولا کائنات کے پاس آئے, دست ادب جوڑ کے کہا مولا یہ بتائیے میری موت کب آئے گی, مولا یہ بتائیے مجھے موت کب آئے گی. مولا نے فرمایا سلمان قبرستان چلے جاؤ, قبر والوں کو سلام کرنا, اگر جواب سلام آ جائے تو سمجھ جانا تمہاری موت کا وقت نزدیک ہے. اللہ اکبر. کس نے فرمایا؟ مولا نے. چلے سلمان قبرستان, قبر والوں کو سلام کیا, لیجیے جواب سلام بھی آ گیا. سلمان سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. جناب سلمان فرماتے یہ بتاؤ قبر والوں سے جناب سلمان سوال کر رہے ہیں, قبر والوں یہ بتاؤ جب تمہارے جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. قبر والے کہتے ہیں سلمان سن نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے, بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے جب ایک انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. جناب سلمان فرماتے ہیں تم بتاؤ کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا سلمان سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا سنو, کہ بس اتنا سمجھ لو اگر ایک چادر کو کانٹے دار درخت پہ ڈالا جائے اور اس کا ایک سرا پکڑ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا. کہا کوئی دوسری مثال؟ کہا دوسری مثال یہ ہے کہ اگر ایک زندہ انسان کی بوٹی کو قینچی سے تراشی جائے تو جتنی تکلیف اسے اس وقت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. کس نے فرمایا؟ جناب سلمان نے. کون سلمان؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت, کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے. کہا اچھا ایسے نکلتی ہے. آئے معصوم کے پاس, دست ادب جوڑ کے کہا مولا یہ بتائیے مومن کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے. مولا نے فرمایا سلمان بس اتنا سمجھ لو کہ مومن کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. سلمان نے پوچھا مولا مومن کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا جیسے پھول سے خوشبو. بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف سلمان کہہ رہے ہیں کہ جو موت کی آغوش میں جا چکے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے ایک زندہ انسان کی بوٹی کو قینچی سے تراشی جائے تو جتنی تکلیف اسے اس وقت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے. معصوم فرما رہے ہیں کہ مومن کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. ذہن الجھا ہوا ہے, دماغ پریشان ہے, کس کی بات مانے, سلمان کی بات مانے یا معصوم کی بات مانے. ایک طرف معصوم ہے جو محفوظ عن الخطا ہے, جن کے یہاں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. ایک طرف سلمان کہہ رہا ہے. آئیے میں ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پہ میری یہ انگلی کٹ گئی, میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے نشتر پٹی کی اور ایک مجھے انجیکشن دیا جس میں میری جان نکل گئی. میں نے کہا تکلیف سب کو ہوتی ہوگی
لہٰذا تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے. میں نے درد کو برداشت کیا, وہاں سے نکلا, راستے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی, ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا مولانا فلاں ہاسپٹل میں فلاں صاحب کا آپریشن ہو رہا ہے, چلیے دیکھ کے آتے ہیں. میں نے انہیں لیا, لینے کے بعد ہاسپٹل پہنچا. میں نے کیا دیکھا, ایک مریض ہے, توجہ فرمائیے گا, ایک مریض ہے جو ٹھاٹ سے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے. ڈاکٹر اس کی پسلی کو یہاں سے وہاں کر رہا ہے, وہاں کی پسلی کو یہاں کر رہا ہے, لیکن مریض ہے جسے معلوم بھی نہیں چل رہا ہے. میرا بڑا دماغ خراب ہوا اس ڈاکٹر صاحب پہ کہ جنہوں نے ذرا سی نشتر پٹی کی تو میری جان نکل گئی. یہ کتنا ماہر ڈاکٹر ہے کہ اس کی پسلی کو یہاں سے وہاں کر رہا ہے, وہاں کی پسلی یہاں کر رہا ہے, لیکن مریض کو معلوم تک نہیں چل رہا ہے. میں آیا, میں بگڑا, کہ جناب آپ سمجھے نہیں, اصل میں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جس جگہ کا آپریشن ہونا ہے اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سلمان کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے, جو معصوم کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ جب مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ہمارے سامنے ہمارے مسیحا علی آ جاتے ہیں, ہمارے سامنے ہمارے مسیحا علی آ جاتے ہیں. لہذا زندگی بھر کے دیدار کے لیے اپنے مولا کو دیکھنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے, پتہ تک نہیں چلتا ہے. صلوات پر محمد. جو معصوم کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے, جو سلمان کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے. توجہ فرمائیے گا, انسان, اللہ نے اس کائنات میں انسان بھیجا, جاؤ دنیا میں رہو, لیکن یاد رکھنا میں تمہیں قرآن جیسی ایک عظیم کتاب دے رہا ہوں, پڑھو. اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر, جاننے والوں سے پوچھو. اللہ نے اس کائنات میں انسان بھیجا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کہاں سے بھیجا. تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے انسانوں, جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا گیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے, تم ان پڑھ تھے, تم جاہل تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نکالا گیا ہے ماں کے شکم سے, جائے گا کہاں؟ جنت میں. توجہ فرمائیے گا, انسان کی زندگی کا کمال ہے دیدار معشوق. یاد رکھیے گا میری گفتگو, انسان کی زندگی کا کمال ہے دیدار معشوق. تو پھر محبت معشوق کا کمال کیا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے, ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں تو مولا بھی تو ہمیں کچھ دے. محبت معشوق کا کمال کیا ہے؟ کہ محبت معشوق کا کمال ہے جنت. توجہ فرمائیے گا, محبت معشوق کا کمال ہے جنت. یہ انسان آیا کہاں سے؟ ماں کے شکم سے, جائے گا کہاں؟ جنت میں. تو یہ خدا کے شان کے خلاف ہے کہ وہ بھیجے ماں کے شکم سے اور بلائے جنت میں. توجہ فرمائیے گا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, کہ یہ جنت متقین کے لیے بنائی اور سواری گئی ہے. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. توجہ فرمائیے گا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے لیکن جہنم میں بھی نہیں جائیں گے. کوئی اپنی عدالت کی بنیاد پر, کوئی اپنی سخاوت کی بنیاد پر, کسی کے لیے مقام اعراف ہے, کسی کے لیے جنت اور جہنم کے درمیان پردہ حائل ہے. یہ وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہے, لیکن کمال ہے جنت میں جانا. تو تلاش کرو کوئی ایسا رہبر جو تمہیں جنت تک پہنچا دے. تلاش کرو کوئی ایسا رہبر جو تمہیں جنت تک پہنچا دے. قسم خدا کی اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی ایسا رہبر نہ ملتا. اس لیے حسین نے شب عاشور جب چراغ گل کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ تمام کے تمام اصحاب جمع بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے کہا سہیل نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں. مصعب نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں. شوذب نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا اچھا نہیں جاؤ گے تو آؤ میرے ساتھ. حسین ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. کہا زہیر دیکھو یہ تمہاری جنت ہے, شوذب یہ تمہاری جنت, زہیر قین یہ تمہاری جنت. مولا آپ جنت کیوں بانٹ رہے ہیں؟ فرمائیے گا, مولا آپ جنت کیوں بانٹ رہے ہیں؟ بھائی یہودیوں نے اپنی کتاب کربلا میں لکھ دیا کہ حسین جیسا کوئی رہبر نہیں.
اس لیے کہ یہ خود بھی کامیاب ہیں، ان کے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جنت بعد میں جائیں گے، پہلے اپنے چاہنے والوں کو لے کے جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جنت بعد میں جائیں گے۔ حسین دنیا کے کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین دین و دنیا کے بادشاہ کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین دین و دنیا کے بادشاہ کا نام ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام جب نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین پشت پہ آ گئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امام حسین آپ کی پشت پہ کر رہنے تو اہمیت نماز بڑھ رہی ہے، رونق نماز بڑھ رہی ہے، اہمیت نماز بڑھ رہی ہے۔ یا رسول اللہ اچھا پیغمبر اتارے تو کیسے اتارے؟ اس لیے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیغمبر بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، جو کرتا ہے وحی کے مطابق کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یا رسول اللہ کم سے کم آپ ہی اتار دیجئے، یا رسول اللہ کم سے کم آپ ہی اتار دیجئے۔ کہ خاموش ہو جا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے علماء بھی کہیں گے، ویسے ویسے فقہا بھی کہیں گے، میرے حسین کے دسترخوان کا ایک ریزہ کھا لینے والا بھی میرے حسین کے ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی کہے گا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ صلوات پر محمد میرے حسین کے دسترخوان کا ایک ریزہ بھی کھا لے گا تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے گا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ توجہ فرمائیے، اس سارے ثواب کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا کیوں؟ تاکہ ہمیں آزمائے۔ لیکن آج کا انسان جزا اور سزا کا یقین رکھنے کے باوجود بھی موت سے کتراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک انسان جسے کہا جائے، اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری موت آنے والی ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آج کا انسان سب کچھ یقین رکھنے کے باوجود بھی جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، ائمہ معصومین ہے، ہر چیز کا یقین رکھنے کے باوجود بھی موت سے کترا رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے، موت سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے دوں۔ ایک باپ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس نے صبح اٹھ کر اپنے بچے کو نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنائے، کہا بچوں جاؤ سامنے میدان ہے وہاں جا کے کھیلو، لیکن یاد رکھنا کھیلتے وقت تمہارے کپڑے تمہارے جسم آلودگی اور گندگی سے پاک ہونے چاہیے۔ جس کا کپڑا شام تک کھیلنے کے بعد صاف ہوگا ہم اسے انعام دیں گے، جس کے کپڑے پہ گندگی ہوگی ہم اسے سزا دیں گے۔ دونوں بچے کھیلنے کے لیے نکلے، دونوں بچے کھیل ضرور رہے ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جو کھیل ضرور رہا ہے لیکن نہ کپڑے کی گندگی کا خیال ہے نہ آلودگی کا خیال ہے۔ اب شام ہو گئی، دونوں کو باپ کی بات یاد آ گئی کہ کپڑے صاف ہونے چاہیے، کپڑے پہ کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، جس کا کپڑا صاف ہوگا اسے انعام ملے گا، جس کا کپڑا گندا ہوگا اسے سزا ملے گی۔ تو اب جس کا کپڑا صاف تھا وہ گھر جانے میں جلدی کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ کیسے گھر جائیں بابا سے انعام لے، لیکن اسی کے مقابلے میں ایک بچہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے پہ گندگی ہے، میں کیسے گھر جاؤں، اگر گھر گیا تو بابا ہمیں ماریں گے،
بابا ہمیں سزا دیں گے. بس اسی طرح سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا, قرآن جیسی عظیم کتاب دی, چلو پڑھو, اگر پڑھنا جانتے ہو تو پڑھو, ورنہ فاسألوا اہل ذکر, جاننے والوں سے پوچھو. یاد رکھو کان تمہارے ہوں گے لیکن سنیں گے ہمارے حکم سے, زبان تمہاری ہوگی لیکن چلیں گے ہمارے حکم سے, دماغ تمہارا ہوگا لیکن سوچے گا ہمارے حکم سے, پیر تمہارے ہوں گے لیکن چلیں گے ہمارے حکم سے. لیکن یاد رکھو اگر تم نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا تو جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے. صلوات پر محمد ایک بلند ترین صلوات بھیجے. ایک اور ایک منظور کے بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے. میرا چونکہ بیٹھا تو تھا ہمارے وقت اتنی گنجائش نہیں کہ لہٰذا معروضات تو بہت سارے جو آپ کے سامنے بیان کروں, لیکن چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے لہٰذا ایک بات کہہ کے اپنی بات کو میں تمام کر دینا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے انسان کو بھیجا تو تلاش کرو کوئی ایسا رہبر جو تمہیں جنت تک پہنچا دے. اللہ نے کیا کہا, حیات و موت ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے حیات و موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایک طرف موت ہے, اللہ نے جب بھی انسان کو راستہ دیا اس کے لیے دو راستے معین کیے. ایک راستہ موت کا راستہ ہے, ایک راستہ زندگی کا راستہ ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک راستہ زندگی کا راستہ, ایک راستہ موت کا راستہ. ایک راستہ آدم کا راستہ ہے, ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے. ایک راستہ موسیٰ کا راستہ ہے, ایک راستہ فرعون کا راستہ ہے. ایک راستہ جناب ابراہیم کا راستہ ہے, ایک راستہ نمرود کا راستہ ہے. ایک راستہ عیسیٰ کا راستہ ہے, ایک راستہ جاموس کا راستہ ہے. ایک راستہ محمد عربی کا راستہ ہے, ایک راستہ ابو لہب اور ابو جہل کا راستہ ہے. ایک راستہ امیر المومنین کا راستہ ہے, ایک راستہ امیر شام کا راستہ ہے. ایک راستہ حسین کا راستہ ہے, ایک راستہ یزید کا راستہ ہے. توجہ فرمائیے گا, تو حسین جس راستے سے کربلا تک آئے وہ زندگی کا راستہ تھا. یزید جس راستے سے کربلا تک آیا وہ موت کا راستہ تھا. توجہ فرمائیے گا, حسین نے واضح کر دیا کہ دنیا والوں میں مرنے آیا تھا, مارنے نہیں آیا تھا. یزید نے واضح کر دیا کہ میں مارنے آیا تھا, مرنے نہیں آیا تھا. حسین نے واضح کر دیا دنیا والوں یاد رکھو مرنے کے بعد جس کے قبر کا نشان مٹ جائے اسے مردہ کہتے ہیں, لیکن جو نوکے نیزہ میں قرآن کی تلاوت کرے اسے زندہ و جاوید حسین ابن علی کہتے ہیں. صلوات پر محمد توجہ فرمائیے گا. دو راستے اللہ نے معین کیے, ایک راستہ امام حسین کا راستہ ہے, ایک راستہ یزید کا راستہ ہے, ایک راستہ موت کا راستہ. اور یہی ہوا. بس اپنی آخری بات, اس کے بعد آپ کی باتیں تمام. دربار ولید میں جب شب کے سناٹے میں امام کو طلب کیا گیا, مولانا نے فرمایا یہ رات میں طلب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ولید کہتا ہے آپ بیعت کر لیجئے. قسم خدا کی ایک فقرہ کہا ہے زہرا کے لال نے, قیامت تک کے لیے یہ فقرہ یزیدیت کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہے. زہرا کے لال نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا. میں حاصل مجلس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا, ایک راستہ موت کا راستہ ہے, ایک راستہ زندگی کا راستہ ہے. امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا مولا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ہو کر تیری بیعت نہیں کروں گا, لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ عجب نے حسین آواز دے نادان تجھے نہیں معلوم ہے, میں نے اس لیے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آدم مجھ جیسا ہے, ابراہیم مجھ جیسا ہے, شیس مجھ جیسا ہے, داؤد مجھ جیسا ہے, اسحاق مجھ جیسا ہے, شمویل مجھ جیسا ہے. اور میں نے اس لیے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ فرعون اس جیسا ہے, شداد اس جیسا ہے, ابو لہب اس جیسا ہے, ابو جہل اس جیسا ہے. گویا حسین نے مثلی
لا یبایع مثلا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو آدم سے لے کے حسین تک ایک جیسے ہیں, ابلیس سے لے کے یزید تک ایک جیسے ہیں. صلوات محمد ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد. میں نے اس لیے کہا مثلی لا یبایع مثلا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آدم سے لے کے حسین تک ایک جیسے ہیں, ابلیس سے لے کے یزید تک ایک جیسے ہیں. اور جو فرمائیے گا بس اپنی آخری بات, اس کے بعد آپ کی عبادت تمام. میں اپنی اکثر مجلسوں میں کچھ بیان کروں یا نہ کروں لیکن مجتہدین اور علماء کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں. عزیزو یاد رکھیے گا, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک میسج دے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں حاصل مجلس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عزیزو ہم وہ قوم ہیں جسے اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت علماء دیے ہیں. اللہ اکبر. بس 2 سے 3 منٹ کی زحمت, اس کے بعد آپ کی عبادت تمام. ہم وہ واحد قوم ہیں جسے اس بات پر خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت علماء دیے ہیں. آیت اللہ سیستانی کو دیکھیے, دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اللہ اکبر. آیت اللہ خامنائی کو دیکھیے, دیکھنے کو دل چاہتا ہے. آیت اللہ بیجت کو دیکھیے, دیکھنے کو دل چاہتا ہے. آیت اللہ بروجردی کو دیکھیے, دیکھنے کو دل چاہتا ہے. دنیا کا تصور یہ تھا, توجہ فرمائیے گا, دنیا کا تصور یہ تھا کہ بڑھاپے میں چہرے سے نور جاتا ہے. دنیا کا تصور یہ تھا کہ بڑھاپے میں چہرے سے نور جاتا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ جیسے جیسے مولائے کائنات سے ملنے کا وقت قریب ہوتا ہے چہرے پہ نور آتا رہتا ہے. صلوات بر محمد وعلیہ. توجہ فرمائیے گا, پوری دنیا نے, امریکہ نے, اسرائیل نے, پوری دنیا نے پابندی لگا دی. ایران سے تیل نہ لو, ایران سے گیس نہ خریدو, انہیں بھوکے مر جانے دو. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو کھانے پر پلے وہ اور ہیں, جو تبرک پہ پلے وہ اور ہیں. فرمائیے گا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. پوری دنیا نے پابندی لگا دی کہ ایران سے تیل نہ لو, ایران سے گیس نہ خریدو. ہمارا سلام ہو ہمارے آیت اللہ العظمی, جنہوں نے آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی, جنہوں نے پابندی ہٹنے کے بعد خطبہ جمعہ میں کہا وہ دن بیت گئے جو ہم نے شیب ابی طالب میں گزارے تھے. اب اگر حملہ ہوا تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے, تمہیں خندق یاد دلا دیں گے. دنیا میں حیرت ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے, سر پہ سیاہ عمامہ ہے, چہرہ پر نور ہے, اتنا للکار کے کیسے بول رہا ہے. ارے انہیں پتہ ہی نہیں تھا جو دنیا سے مدد مانگے وہ اور ہے, جو علی سے مدد مانگے وہ اور ہے. صلوات بر محمد. ایک اور بلند ترین صلوات بھیجو. توجہ فرمائیے گا, جو دنیا سے مدد مانگے وہ اور ہے, جو اللہ سے مدد مانگے وہ اور ہے. توجہ فرما رہے آپ. آج سے کچھ سال پہلے جب یہ پابندی لگائی گئی کہ ہم, جب داعش والوں نے, یہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے, جب داعش والوں نے یہ کہا کہ ہم امام حسین کے زائروں کو کربلا کی زیارت نہیں کرنے دیں گے, تو انصاف سے بتائیے اس سال اربعین حسینی پر کتنے لوگ گئے؟ 5 لاکھ, 10 لاکھ, 1 کروڑ. تاریخ کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں 6 کروڑ لوگ پہنچے کربلا کی زیارت کرنے کو. چیلنج کیا آئی ایس کا چیف ابو بکر البغدادی, جس نے یہ چیلنج کیا کہ ہم امام حسین کے زائروں کو کربلا کی زیارت نہیں کرنے دیں گے. 5 سے 6 کروڑ لوگ کربلا کی زیارت کو پہنچے. آئی ایس کا چیف حیران ہے تو اس بات پر کہ جب غلام نے بلایا تو اتنے آئے, جب امام بلائیں گے تو میں نے کہا آئی ایس کا چیف یاد رکھ, جب امام نے بلایا, جب غلام نے بلایا تو لوگ گھروں کو چھوڑ کے گئے, جب امام بلائیں گے لوگ قبروں کو چھوڑ کے جائیں گے. صلوات پر محمد وعلیہ.
عزیزان گرامی یاد رکھنا چاہیے ہم وہ قوم ہے جسے اس بات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت علماء دیے. کیا فقرہ کہا تھا ہمارے حزب اللہ نے جب انہوں نے ایک پیغام دیا کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ وہ شام میں آ کر میری مدد کرے، بلکہ میں دنیا کے تمام آتنکوادوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ شام میں آ کے جمع ہو جائیں. حزب اللہ ان کا وہی انجام کرے گا جو خیبر میں علی نے مرحب و انتر کا کیا تھا. توجہ فرمائیے گا، قدر کیا کیجیے علماء کرام. عزیزان گرامی، ہمیں اگر درس ملا ہے تو کربلا والوں سے ملا ہے. ہم زندہ ہیں تو کربلا والوں کے سہارے زندہ ہیں. عزیزان گرامی، یہ فرش ادا جس فرش ادا پہ آپ بیٹھے یہ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے کہ یہاں ہم ان امیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن سے بڑا کائنات میں کوئی ہے نہیں. ہم ان امیروں کے ساتھ اس فرش ادا پہ بیٹھتے ہیں. عزیزو، ایک مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے. جو مرحوم مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا آزادار تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عزیزوں، میں اکثر مصائب شروع ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مصائب میں جب بھی رویا کیجیے کربلا والوں کو یاد کر کے رویا کیجیے، اس لیے کہ ہم اس کا ماتم کرنے آئے ہیں جسے پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. اللہ اکبر. مصائب میں اگر کسی کو رونا نہ آئے تو سر کو جھکا لیا کرے، اس لیے کہ چھٹے امام کے پاس مولا کا ایک چاہنے والا آیا. آنے کے بعد امام کو ان کے جد کا پرسہ پیش کیا. مولا فرماتے میرے چاہنے والے تو نے حق ادا نہیں کیا. اس نے جیب سے رومال نکالا، کہا مولا رومال بھیگ گئے. کہا ایسے نہ رویا کر، ایسے رویا کر کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر رویا کر. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے. ارباب اعظم، ایک روایت میں آپ کو سنا دو. دنیا سوال کرتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 40 سال خون کے آنسو روئے. اللہ اکبر. ایک انسان، یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال تک خون کے آنسو روئے. میرا مولا سجاد کربلا کے بعد 40 سال خون کے آنسو رویا. جب بھی کسی دمبا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتا تھا، قصاب تو نے اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ میرے بابا کو کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. میرے بابا کو کربلا کے میدان میں پشت گردن سے ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے. دنیا سوال کرتی ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں. دنیا سوال کرتی ہے ہم روتے کیوں ہیں. آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے. آغا کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا کل میرے گھر مجلس تھی. یاد رکھیے گا، بڑا حساس جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آغا کل میرے گھر مجلس تھی، پڑوس سے ایک شخص مجلس میں آ گیا. آنے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی وہ شخص میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا یہ ذاکر غلط مسائل پڑھ کے گیا. میں نے کہا اس نے کیا غلط پڑھا؟ اس نے کہا وہ یہ غلط پڑھ کے گیا کہ امام سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روئے. میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ 40 سال تک خون کے آنسو روئے. آیت اللہ خوئی فرماتے میں نماز کے بعد اس کا جواب دوں گا. نماز تمام کی. ایک مدعا کو بلایا، ایک ذاکر کو بلایا. ذاکر ممبر پہ بیٹھا کربلا والوں کے مسائل پڑھ رہا تھا. ہائے کربلا میں حسین کی بستی اجڑ گئی، ہائے کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا، ہائے کربلا میں قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا، ہائے کربلا کے میدان میں زینب کے لاڈلے مارے گئے. ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا. آیت اللہ خوئی نے جیب سے رومال نکالا، گریا کرنا شروع کیا. جب مجلس تمام ہوئی اس شخص کو بلایا، کل لے تیرا جواب اس رومال میں ہے. وہ سمجھا نہیں، گھر لے کے چلا گیا. جب گھر جا کے رومال کھولا کیا دیکھا؟ 2 خون کے قطرے رومال میں ہے. سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے جب نائب امام ایسے رویا، امام کتنا رویا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی شہدائے کربلا کے. ارباب اعظم مولا سجاد کے پاس ایک سائل آیا. آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کا صبر زیادہ بڑا تھا یا آپ کے دادا کا صبر زیادہ بڑا؟ اللہ اکبر. آپ کا صبر زیادہ بڑا یا آپ کے دادا کا صبر بڑا؟ مولا سجاد رونے لگے. کہا میرے دادا علی کا صبر زیادہ بڑا. سائل کہتا مولا آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا جبکہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے آپ کے بابا نے اٹھائے، اور محمد کا جنازہ آپ کے بابا نے اٹھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے آپ کے بابا نے اٹھائے، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل آپ کے بابا نے اٹھایا. مولا پھر آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ مولا
مولا فرماتے سائل تو نے انصاف نہ کیا. میرے دادا میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مصیبتیں جو میرے بابا پہ آئے تو صحیح لیکن میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. کہ وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ پھوپھیوں کے سروں سے چادر ان کی زندگی میں چھینی جائے. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میرے پھوپھیوں کے سروں سے چادر ان کی زندگی میں چھینی جائے. یہ مصیبت آئی تو صحیح لیکن میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. کہ دوسری مصیبت کیا ہے؟ کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہداء کی گردن ان کی نظروں کے سامنے کاٹی جائے. یہ بھی مصیبت آئی لیکن میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. شام غریبہ آسمان کربلا نے عجیب منظر دیکھا جب لیلا کے سامنے اکبر کا گلا کاٹا گیا. فرما کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی. حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا. امام پھر رونے لگے کہ سائل انصاف کر. میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پہلو شکست تھا. اللہ اکبر. بس بابیزا میرے اندر کتاب نہیں کہ میں مسائل پڑھ سکوں. ہار بابیزا وہ سید سجاد بن سائل جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا. منہال نے پوچھا مولا کب تک گریا کریں گے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے اے منہال تو نے انصاف نہ کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے. ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے غائب ہو گیا. یعقوب اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. اے مولا شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. اے منہال شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے لیکن کیا ماں بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھننا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ بس آخری جملہ. اے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ مولا نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کہا الشام الشام الشام. آپ اس سے جب بدن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام. رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام. مولا اور کیا تھا؟ کہ سر ننگے بیویاں تھی اور گرد خاصواب. مولا اور کیا تھا؟ کہ زینب کا نام لے کے اتو